رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور ملک کو ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے قومی اتحاد پر زور دیا ہے۔ قومی اسمبلی نے آج جعفر ایکسپریس پر حملے کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بجلی صارفین پر مالی بوجھ کم کرنے کے لیے نیٹ میٹرنگ کے قواعد و ضوابط میں ترامیم کی منظوری دی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں حماس کے ساتھ تنازع کے دوران نسل کشی کی کارروائیاں کی ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور ملک کو ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے قومی اتحاد اور یکجہتی پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق ایک اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے گھناؤنے حملے پر پوری قوم صدمے کی کیفیت میں ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دے رہے ہیں، تاہم بعض شدت پسند عناصر ان قربانیوں کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ مسلح افواج کے خلاف مہلک اور منفی پروپیگنڈا ناقابل قبول ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے سیاسی قیادت کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ قومی اسمبلی میں آج ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی، جس میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے اور دہشت گردی کے تمام واقعات کی شدید مذمت کی گئی، جن سے امن متاثر ہوتا ہے اور لوگوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں۔ یہ قرارداد وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی جانب سے پیش کی گئی، جس میں شہریوں کی جانوں اور پاکستان کی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاکستان کی مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے غیر متزلزل عزم، بہادری اور قربانیوں کو سراہا گیا۔ قرارداد میں اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ جعفر ایکسپریس پر حملے میں ملوث دہشت گردوں کے خاتمے میں جرأت مندانہ کوششیں سیکیورٹی فورسز کی ہر قیمت پر قوم کے دفاع کے عزم و استقلال کی عکاسی کرتی ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بلوچستان کے علاقے سیبی کے قریب جعفر ایکسپریس ٹرین پر دہشت گردوں کا حملہ بیرون ملک سے دہشت گردوں کے سرگناؤں کی منصوبہ بندی کے تحت ان کی ہدایت پر کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد پورے واقعے کے دوران افغانستان میں مقیم منصوبہ سازوں سے براہ راست رابطے میں رہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان عبوری افغان حکومت سے متعدد بار کہہ چکا ہے کہ وہ BLA جیسے دہشت گرد گروپوں کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ کرنے دے۔ انہوں نے افغانستان پر زور دیا کہ وہ دہشت گردی کے اس گھنونے فعل کے کارسازوں اور مالی معاونت دینے والوں کو ذمہ دار ٹھہرائے اور دہشت گردی کے اصل مددگاروں سمیت حملے میں ملوث تمام افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے پاکستانی حکومت سے تعاون کرے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بجلی صارفین پر مالی بوجھ کم کرنے کے لیے نیٹ میٹرنگ کے قواعد و ضوابط میں ترامیم کی منظوری دے دی ہے۔ کمیٹی کا اجلاس آج وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا، جس میں سولر نیٹ میٹرنگ کے صارفین کی تعداد میں بڑے اضافے کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا۔ منظور کی گئی ترامیم کے مطابق سولر صارفین سے خریدے جانے والی بجلی کے نرخوں میں نظر ثانی کرتے ہوئے اس کی قیمت 10 روپے فی یونٹ مقرر کی گئی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے مقبوضہ عرب علاقوں میں فلسطینی محنت کشوں کے بحران کے حل کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ مطالبہ آج جنیوا میں محنت کشوں کی عالمی تنظیم کے انتظامی ادارے کے 353ویں اجلاس میں کیا گیا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی اور انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر چودھری صالح حسین نے اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ عرب علاقوں میں فلسطینی محنت کشوں کو درپیش انسانی اور اقتصادی بحران کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ حکومت سرمایہ کاری میں سہولت فراہم کرنے، کاروبار کرنے میں آسانی کو فروغ دینے اور ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے ذریعے پائیدار ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ اس عزم کا اظہار مشیر خزانہ خرم شہزاد نے آج اسلام آباد میں پارکو گنویر لمیٹڈ کے زیر اہتمام افطار ڈنر میں کیا۔ خرم شہزاد نے کہا کہ پاکستان کی معاشی ترقی میں نجی شعبے کے سرمایہ کاروں کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان کی ترقی میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے کردار کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور معاشی ترقی میں نجی شعبے کے سرمایہ کاروں سے معاونت کے لیے پرعزم ہے۔
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں حماس کے ساتھ تنازع کے دوران نسل کشی کی کارروائیاں کی ہیں۔ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کو کمزور کرنے کے لیے انہیں صنفی بنیاد پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔